اجالا جو زمین سے عرش تلک ہے یا رسول اللہ، نقوش پائے اقدس کی چمک ہے یا رسول اللہ، پسینہ آپ کا ٹپکا تھا 1400 برس پہلے، جہاں میں آج بھی اس کی مہک ہے یا رسول اللہ۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے جس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس نے فرما رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر الگ الگ طریقے نکالے گا، ہم اسے وہ جس طریقے پر چلنا چاہے گا چلا دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے ذمہ داری نہیں لی کہ ہر ایک کو ہدایت کے راستے پر چلائے، نہیں، راستے معیار بنا دیے، اللہ نے بتا دیے کہ دیکھو اس راستے پر چلو، اگر تم اس راستے پر چلو گے ہدایت پر رہو گے، جنت ملے گی، ان راستوں پر چلو گے گمراہ ہوگے، دوزخ ملے گی۔ اللہ نے بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر الگ الگ طریقے نکالے گا، اللہ اس کو اس کے طریقے پر چھوڑ دے گا، لیکن جہنم میں قیامت کے دن ڈال دے گا۔ کیوں؟ طریقہ اللہ نے جو بتایا اس پر چلنا تھا۔ کون سا طریقہ اللہ نے بتایا؟ صحابہ کا طریقہ۔ اب صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کا طریقہ صرف نماز پڑھنا تھا تو یہ ادھوری بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کا طریقہ قرآن پڑھنا تھا، یہ ادھوری بات ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ پھر سنو صحابہ کا کیا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، حدیث پاک ہے، یہاں پر آپ جو کتابیں دیکھ رہے ہیں نا، مسند احمد، بخاری، صحیح ستہ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں ان کتابوں سے عرض کراؤ۔ اہل سنت و جماعت من گھڑت موضوع حدیثوں پر قائم ہوئی جماعت نہیں، اہل سنت و جماعت نبی اور صحابہ کے طریقے پر قائم ہونے والی جماعت تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں 72 فرقے نکلے تھے، میری امت میں 73 فرقے نکلیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کا طریقہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، سن لیجئے۔ نبی کا علیہ السلام یہ طریقہ کافی تھا۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اللہ کے رسول کی شان قرآن بتاتا ہے میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن کیا بات ہے، سرکار نے فرمایا میرے طریقے کے ساتھ میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا جنت میں جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ خدا کی عبادت سکھانا تھا اور صحابہ کا طریقہ نبی کا ادب سکھانا تھا۔ جس کے پاس یہ دونوں طریقے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کا طریقہ عبادت، صحابہ کا طریقہ نبی کا ادب۔ مومنین کی جماعت اللہ رب العزت نے دیکھی، منافقین کی جماعت اللہ رب العزت نے دیکھی۔ منافقوں کے پاس بھی نماز تھی، منافقین کے پاس بھی قرآن تھا، مومنین کے پاس بھی نماز تھی، مومنین کے پاس بھی قرآن تھا، ان کے پاس بھی روزے تھے، ان کے پاس بھی روزے تھے، نمازیں سب کے پاس تھی۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ نے منافقین کے لیے فرمایا یہ منافقین ہے، ان کو ہم دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالیں گے، اور صحابہ کی جماعت سے فرمایا یہ مومنین کی جماعت
انعامات ہیں ان کو ہم جنت کا اعلیٰ درجہ عطا کریں گے. کیوں؟ منافقین کے پاس بھی عمل تھا, مومنین صحابہ کے پاس بھی عمل تھا, لیکن کسی کو دوزخ ملی, کسی کو جنت ملی. کیوں ملی؟ دوزخ ان کو ملی جن کے پاس صرف عمل تھا, نبی کا ادب نہیں تھا, اور جن کے پاس نبی کا ادب اور عبادت دونوں تھی, خدا نے ان کو مومن کہہ کے جنت کی بشارت سنا دیا. صرف عمل کام آنے والا نہیں, نبی کا ادب ساتھ ہوگا تو عمل کام آئے گا. اب اگر کوئی یہ کہے میں نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ عرض کر رہا ہوں, نبی کا طریقہ بول دیا, صحابہ کا طریقہ عرض کر کے بات ختم کر دیا,